الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان میں فطری طور پر غصہ رکھا ہے۔ جب اس کی مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو اس میں غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ طیش میں آ جاتا ہے، اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے اور زبان لڑکھڑانے لگتی ہیں۔ ایسے وقت میں اس کی دماغی حالت اپنی حالت پر باقی نہیں رہتی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ ایسے فیصلے کرتا ہے جن کی وجہ سے اس کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ گھر بار، بیوی، بچے اور دوست احباب سب اس سے بچھڑ جاتے ہیں، خونی رشتوں کا تقدس پامال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے جسمانی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے اور کئی بیماریاں اسے لگ جاتی ہیں۔ غصے کی وجہ سے معاشرتی نقصان بھی بہت زیادہ ہیں۔ غصیلا انسان، جس کو غصہ زیادہ عطا ہو، ایسا انسان کسی محفل میں جانے کے قابل نہیں رہتا، لوگوں کی نظر میں گر جاتا ہے۔ سماجی اخلاقی طور پر ایسا انسان قابل نفرت اور قابل ملامت قرار دیا جاتا ہے، اور مال و دولت، زمین جائیداد اور کاروبار وغیرہ سب تباہ ہو جاتا ہے۔ جس قدر غصہ بڑھتا جاتا ہے، اسی قدر اس کو معاشرے سے تنہا کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے باصلاحیت نوجوان اسی غصے پر قابو نہ پانے کی وجہ سے دین کی بڑی خدمات سے محروم ہو جاتے ہیں اور اپنا عزت والا مقام بھی ہاتھ سے دھو بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کئی بار ایسے بوڑھے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ جن کے غصے والے مزاج نے انہیں معاشرے سے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ کئی وہ نوجوان ہوتے ہیں جن کے اندر قوم کو لے کر چلنے کی صلاحیت ہوتی ہیں، لیکن ان کے غصے نے ان کی ان صلاحیتوں کو دمک کی طرح صاف کر دیا ہے۔ گویا غصہ محرومیوں اور ناکامیوں کا بنیادی سبب ہے، اور یہ محرومی صرف دنیا کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ غصے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اسلام کے احکام، شریعت کی حدود کو بھی پامال کرتا ہے اور خود کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات میں غصے کو تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد قرار دے کر اس پر قابو پانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 134 غالباً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اہل تقویٰ وہ ہیں جو غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر والا معاملہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اب میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ ڈالے، بلکہ طاقتور وہ انسان ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس شخص نے بار بار نصیحت کی درخواست کی، آپ نے ہر بار یہی بات ارشاد فرمائی کہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو پالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ فرما لیں گے۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو قابو میں رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ مسند احمد کی روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ماذا یباعدنی من غضب اللہ عز وجل قال لا تغضب۔ ایک شخص نے عرض کیا کیا رسول اللہ مجھے ایسا کام بتائیے جس کی وجہ سے میں اللہ کے غضب سے بچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ سے بچو، جو شخص جس قدر اپنے غصے کو قابو میں رکھے گا اسی قدر اللہ کے غضب سے محفوظ رہے گا۔
ایک اور روایت ہے، حضرت علاء بن شکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی جانب سے آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق۔ وہ شخص دائی طرف سے آیا اور آ کر پھر وہی بات عرض کی، یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق۔ وہ شخص بائیں طرف سے آیا اور آ کر پھر وہی بات عرض کی، یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق۔ وہ شخص پیچھے کی طرف سے آیا اور آ کر پھر وہی بات عرض کی، یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم اچھے اخلاق کو نہیں سمجھتے ہو؟ پھر اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے، جہاں تک ہو سکے خود کو غصے سے بچاؤ۔ حضرت جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصہ تمام برائیوں کی کنجی اور بنیاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، اچھے اخلاق کی بہترین تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ غصہ کرنا چھوڑ دو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے موقع کے اوپر اپنے آپ کو کیسے قابو میں رکھیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی تدابیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ چند تدابیر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی پہلی تدبیر کیا ہے کہ غصے کے وقت تک خاموشی اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا غضب احدکم فلیسکت قالها ثلاثا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کرتے ہوئے 3 بار یہی بات ارشاد فرمائی۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ تعوذ پڑھنا۔ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے، حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات پر جگر پڑے۔ ایک نے غصے میں گالی دی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اس کو پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا، اور وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں غصہ آئے تو خاموشی اختیار کرے۔ دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ ہمیں تعوذ پڑھنا ہے، اس سے غصے میں کنٹرول آتا ہے۔ نمبر 3، وضو کرنا ہے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، اور آگ پانی سے بجھتی ہے، اس لیے جب تمہیں غصہ آئے تو تم وضو کر لیا کرو۔ اور نمبر 4، اپنی حالت کو بدل دینا۔ حضرت سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں غصہ آئے تو اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اس سے اگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر لیٹ جاؤ۔ عرب کے لوگ ایسے موقعوں پر ایک دوسرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تلقین کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، شیطانی اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پانی کے چند گھونٹ پی لینے کی وجہ سے غصہ کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نرمی اختیار کرنے والا بنائے، غصے اور اس کے انجام بد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قیامت کے دن اپنے غصے سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔